الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ یہ سورہ ماعون ہے، مکی سورت۔ اس میں 7 آیتیں ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، کیا تم نے اسے دیکھا جو سزا و جزا کو جھٹلاتا ہے؟ وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا۔ پھر بڑی خرابی ہے ان نماز پڑھنے والوں کی جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، جو دکھاوا کرتے ہیں اور دوسروں کو معمولی چیز دینے سے بھی انکار کرتے ہیں۔ یہ ماعون، سورہ ماعون، اس میں اخیر کی آیت میں لفظ ماعون استعمال ہوا، اس وجہ سے اس سورت کا نام ماعون رکھا گیا۔ اکثر حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ مکی سورت ہے، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کو مدنی سورت کہتے ہیں۔ بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ اس کے اندر جو شروع کی 3 آیتیں ہیں وہ مکی ہیں اور باقی کی 4 آیتیں ہیں وہ مدنی ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ پوری سورت ہی نازل ہوئی ہو، پہلے 3 آیت نازل ہوئی، پھر اس کے بعد 4 آیتیں نازل ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی 3 آیتوں کے اندر جس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا وہ مکہ میں واقع ہوا اور مکہ سے تعلق رکھتا ہے، اور باقی کی 4 آیتوں میں جس کا تذکرہ ہے منافقین کا، وہ مدینہ میں تھے۔ مکہ میں تو کوئی منافق تھا ہی نہیں، وہاں تو کافر یا مسلمان، تو جو منافق پیدا ہوئے وہ مدینہ میں ہوئے، تو اخیر کی آیات میں ان کا ذکر ہے۔ تو اس وجہ سے مناسب یہ ہے کہ یہ شروع کی 3 آیتیں مکی ہے اور بقیہ مدنی ہے۔ اب پہلی آیت میں جو کہا گیا، کیا تم نے اسے دیکھا جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہ اصل میں ابو جہل، اس کی عادت یہ تھی، اور دوسرے کفار کے متعلق بھی یہ لکھا ہے، جیسے عاص بن وائل، بعض نے ابو سفیان کا نام بھی ذکر کیا ہے، کہ جب کسی آدمی کا انتقال ہو رہا ہو تو اس وقت یہ ابو جہل اس مرنے والے کے پاس پہنچ جاتا اور پھر اس کو جا کر کہتا کہ دیکھ اب تو انتقال ہو رہا ہے تیرا، اب تیرے جو بچے ہیں، چھوٹے بچے، ان کا کیا ہوگا؟ تو ایک کام کر، ان بچوں کو میری کفالت میں دے دے، میری ماتحتی میں دے دے،
جب تیرا انتقال ہو جائے گا تو ان بچوں کی میں حفاظت بھی کروں گا، ان کو پالوں گا، پوسوں گا، بڑا کروں گا، اور ان کا جو مال ہے یعنی جو تیرے پاس سے میراث میں آنے والا ہے اس کی بھی حفاظت کروں گا۔ تو آدمی دے دیتا۔ پھر جب اس کا انتقال ہو جاتا تو وہ بچوں کے حق کو ضائع کر دیتا اور مال پر قبضہ کر لیتا، چونکہ زندگی میں بات ہو چکی تھی، تو مال پھر ان کے اوپر خرچ نہیں کرتا بلکہ خود قبضہ کر لیتا۔ تو اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے تھے۔ ایسے واقعات میں سے ایک کے ساتھ جب اس طرح ہوا تھا تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے شکایت کی کہ اس طرح ہوا، ابو جہل نے جو ہے میرے مال پر قبضہ کر لیا اور اب میرا مال نہیں دیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو لے کر ابو جہل کے پاس پہنچتے ہیں اور اس کو جا کر سمجھاتے ہیں کہ اس طرح کسی کا مال کھانا جائز نہیں ہے، قیامت کے دن سے ڈر، قیامت کے دن اللہ کے سامنے سب کو جواب دینا ہے اور ساری چیزوں کا حساب ہوگا۔ تو اس وقت وہ انکار کرتا ہے کہ قیامت کیا چیز ہے، یہ دنیا ہی بس سب کچھ ہے، مر گئے ختم ہو گیا، یعنی وہ جزا اور سزا کے دن کا انکار کر رہا۔ اللہ رب العزت نے اس پہلی آیت میں اسی کی طرف اشارہ فرمایا کہ کیا تم نے اسے دیکھا جو جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے، یعنی وہ یوں کہتا ہے کہ کوئی دن قائم ہونے والا نہیں ہے۔ یہاں لفظ دین استعمال ہوا، یکذب بالدین، دین سے مراد قیامت کا دن، کہ ایسا دن جس میں جزا اور سزا ملے گی، اچھے اعمال ہے اس کی جزا ملے گی، برے اعمال ہے اس کی سزا ملے گی۔ تو قیامت کا دن جیسے کہ مالک یوم الدین میں بھی یہی مراد ہے، مالک یوم الدین وہ مالک ہے جزا اور سزا کے دن کا، وہاں بھی دین سے وہی دین مراد ہے، جزا اور سزا، یہاں بھی وہی دین سے مراد ہے۔ تو ابو جہل نے گویا قیامت کے دن کا انکار کر دیا کہ میں قیامت کے دن کو نہیں مانتا ہوں، یہ قیامت کا دن کیا چیز ہے۔ حالانکہ عقل کا تقاضا بھی یہ ہے، ہمارا تو عقیدہ ہے کہ قیامت کا دن قائم ہونے والا ہے، قیامت کا دن ضرور آئے گا، لیکن ایک عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ قیامت کا دن قائم ہونا چاہیے، ایسا دن آنا چاہیے کہ جس نے اچھے اعمال کیے ہیں ان کو بدلہ ملے اور جس نے برے اعمال کیے ہیں اس کو سزا ملے۔ دنیا جو ہے وہ بدلے کی جگہ نہیں ہے۔ ہم دنیا میں بہت سی مرتبہ ایسا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ہے جو پوری زندگی اچھے کام کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، بھلائی کے کام کرتا ہے، اور بھلائی اور نیک کام کرنے کے باوجود وہ حالات میں رہتا ہے، اس کے حالات درست نہیں ہوتے، بلکہ وہ غربت میں زندگی گزارتا ہے، تکلیف میں گزارتا ہے، حالانکہ وہ پوری زندگی اچھے کام کر رہا ہے، بھلائی کے کام کر رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ حالات میں ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ایک دوسرا آدمی ہے جو غلط کام کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، ستم کرتا ہے، لوگوں کا مال ہڑپ کرتا ہے، لیکن پھر بھی وہ راحت میں ہے، عیش و آرام میں ہے۔ تو بہت سی مرتبہ دنیا میں لوگ اس طرح دیکھ کر کہتے ہیں کہ یار یہ اتنے اچھے کام کرتا ہے، تکلیف میں ہے، وہ دیکھو کالے دھندے کرتا ہے اور راحت میں ہے۔ تو یہ دنیا جو ہے وہ بدلے کی جگہ نہیں ہے، اللہ رب العزت نے بدلے کی جگہ جو ہے وہ آخرت رکھی ہے۔ تو عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ایک آدمی پوری زندگی اچھے اعمال کرے اور اس کو کوئی بدلہ نہ ملے، اور پوری زندگی برے کام کرے، ظلم کرے، ستم کرے اور اس کو کوئی سزا نہ ملے۔ تو یہ بھی عقل کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ایسا کوئی دن ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت اس پہلی آیت میں اس ابو جہل کے جملے کی تردید فرماتے ہیں اور اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو جزا اور سزا کے دن کا انکار کرتا ہے، کیا آپ نے اس کو دیکھا؟ دوسری آیت میں فرمایا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ یہاں
اس آدمی کی جو قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے، اس کی ایک علامت اور نشانی یہ بتلائی کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ یہاں بھی وہی اشارہ ہے کہ اس آدمی نے یتیم کے مال کو قبضہ کر لیا، اور پھر جب وہ اپنا مال وصول کرنے کے لیے آیا یا اپنا حق مانگ رہا ہے تو اس کو دھکے دیے جا رہے ہیں، یعنی اس کو اس کا حق ادا نہیں کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں اس آدمی کی جو قیامت کا انکار کرنے والا ہے، اس کی علامت یہ بتلائی کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ عربوں کے اندر بھی ایک ماحول تھا کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا تو اس کے مال میں سے وارث اسی کو بنایا جاتا تھا جو بڑا ہوتا، اور اس کی نشانی یہ تھی کہ وہ بچہ جو اب بڑا ہو گیا ہے، اگر گھوڑے پر سوار ہو کر تلوار ہاتھ میں لے کر دشمن کا مقابلہ کر سکتا ہے، یعنی اتنا بڑا ہو گیا ہے، تب ہی اس کو مال میں سے میراث دی جائے گی۔ اگر اتنا بڑا نہیں ہوا ہے بلکہ ابھی چھوٹا ہے، گھوڑے پر سوار بھی نہیں ہو سکتا، تلوار بھی نہیں اٹھا سکتا، دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو اس کو مرنے والے کے مال میں سے میراث نہیں دی جاتی تھی۔ تو پہلے بھی ظلم ہوتا تھا۔ ابھی ہمارے معاشرے میں ہم تھوڑی نگاہ ڈالیں کہ ہم کس پوزیشن میں ہیں، کس حالت میں ہیں۔ ابھی بھی اگر ہمارے زمانے میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کی چھوٹی اولاد بھی ہے، چھوٹے بچے بھی ہے، کچھ بڑے ہیں کچھ چھوٹے ہیں، تو اس وقت جو ہے میراث تقسیم نہیں کی جاتی اور اس کا انکار کر دیا جاتا ہے کہ ابھی تو چھوٹے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے۔ حالانکہ اب چھوٹا ہو یا بڑا، مرنے والے کے مال میں جب دونوں ایک ہی رشتہ دار ہے، جیسے کہ باپ کا انتقال ہو گیا تو اب کچھ اولاد تو بڑی ہے اور کچھ چھوٹی ہے، تو جتنا حق بڑی اولاد کا اس کے مال میں سے لگ رہا ہے مرنے والے کے، اتنا ہی حق چھوٹے کا بھی لگتا ہے۔ اب مشترک رکھا جاتا ہے، تقسیم نہیں کیا جاتا ہے، تو اس وقت بڑے جو بچے ہوتے ہیں، بڑی اولاد ہوتی ہے، وہ تو مال میں سے خوب استعمال کرتے ہیں، اور چھوٹے بچے اس میں سے اتنا استعمال نہیں کرتے۔ تو یہاں بھی گویا اس چھوٹے بچے کا، اس یتیم بچے کا مال کو کھانا لازم آ رہا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ وہ جو لوگ اس طرح کا مال کھاتے ہیں، یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلماً، تو وہ اپنے پیٹ میں آگ ڈال رہے ہیں۔ تو حضرات صحابہ کرام اس آیت پر بڑے ڈر گئے کہ بہت سے صحابہ کے وہاں یتیم بچے رہا کرتے تھے، تو اب ان کا مال ساتھ میں ملا کر کھانا بن رہا ہے، کھانا پکایا جاتا تھا، ان کو کھلایا جاتا تھا۔ تو اب صحابہ کرام نے یہ معمول اختیار کیا کہ یتیم کے مال میں سے الگ کھانا بناتے تھے اور اپنا کھانا الگ بناتے۔ تو اب گویا گھر والوں کی دو ذمہ داری ہو گئی، دو قسم کے کھانے بنانے، ایک یتیم کا الگ اور ایک گھر والوں کا الگ۔ اس میں بڑی تکلیف آنے لگی، تو پھر اللہ رب العزت نے اس کی شکل بتلائی کہ اگر ظلمن کھاوے تو اس طرح ہے، اگر کوئی آپس میں تعلق یا محبت کی وجہ سے ان کا حق ضائع کیے بغیر ساتھ میں ملا کر کھا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو ہمارے ماحول کے اندر بھی، معاشرے کے اندر بھی اس طرف توجہ نہیں دی جاتی۔ یہاں تک فقہا نے لکھا کہ اگر ایک باپ زندہ، یتیم نہیں ہے، عام بچے کی بات، اگر کوئی آدمی، کوئی شخص اپنے بچے کو کوئی ہدیہ دیتا ہے، کوئی گفٹ دیتا ہے، تو اب وہ دی ہوئی رقم یا دی ہوئی چیز وہ بچے کی ملکیت میں ہے، وہ بچے کی ملکیت میں ہونے کی وجہ سے اس کو استعمال وہ بچہ کرے گا یا اس کی ضروری چیزوں کے اندر اس کو استعمال کیا جائے گا۔ وہ چیز بھی باپ جو ہے اپنی طرف سے کسی اور کو نہیں دے سکتا،
چونکہ وہ اس کا مالک ہی نہیں ہے، وہ چیز کا مالک تو اس کا وہ چھوٹا بچہ ہے۔ ایک قدم آگے فقہا نے لکھ دیا، اور وہ یہ لکھ دیا کہ اگر ایک باپ نے اپنے بیٹے کو، چھوٹے بچے کو کوئی چیز دلائی، کپڑے دلائے، اب اس کو ایک جوڑی کپڑے دلائے کہ بیٹا یہ تیرے، اب تو اب وہ بچہ اس کو پہن رہا ہے۔ پہننے کے بعد جب بچہ تھوڑا بڑا ہو گیا اور وہ کپڑے اس کو چھوٹے پڑنے لگے، تو عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ اب وہ اٹھا کر کسی اور کو دے دیے کہ لے بھائی تو لے لے، اب میرے بچے کو نہیں آتے۔ تو اب یہ باپ نے تو اس کو مالک بنا دیا تھا، دے دیا تھا، اب جو ہے اس کی اجازت کے بغیر، وہ اجازت تو کیا دے گا، ابھی چھوٹا ہے، تو وہ اس کی چیز اٹھا کر باپ نے دوسرے کو دے دی، تو وہ اس کا مال جو ہے دوسرے کو دینا لازم آیا۔ اس وجہ سے علماء نے اس کی بہتر شکل یہ لکھی ہے کہ چھوٹے بچے کو بھی کبھی کوئی چیز دلاوے تو اس کو بالکل مالک نہ بنا دے، بلکہ اس کو دے دے کہ تیرے استعمال کے لیے، تو واپر تیرے لیے، لیکن تو مالک نہیں، مالک تو میں ہی ہوں۔ جب وہ استعمال سے تھک جاوے یا اس کے استعمال کے قابل نہ رہے تو پھر وہ چیز اٹھا کر دوسرے کو دے سکتا ہے، لیکن اگر وہ مالک بنا دی ہے تو وہ چیز اگر دوسرے کو دینا چاہتا ہے تو اس کی قیمت ابھی کتنی آ سکتی ہے، اتنی قیمت کی چیز یا اتنی قیمت اس بچے کو دینی پڑے گی۔ تو بچوں کے ہدیے کے اندر بھی بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کی ضروری اخراجات ہے، جو بچے کے ضروری اخراجات ہے، تعلیم کے پیچھے خرچ کرنا یا اس کی ضروری چیزیں ہیں، تو اس کے پیسے اس میں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں جو ہے یتیم کے مال کو کھانے اور اس کو دھکے دینے کی علامت بتلائی، علامت کے طور پر بتلایا کہ ایسا کام وہی شخص کر سکتا ہے جو قیامت کا انکار کرنے والا ہے۔ اگر ایسا کام اگر کوئی مسلمان کر رہا ہے تو گویا وہ یوں کہہ رہا ہے کہ قیامت نہیں آنے والی ہے۔ تو یہ کام بہت زیادہ احتیاط اور کرنے کی چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے تیسری علامت ان کی یہ بتلائی، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا۔ یعنی وہ لوگ ایسے ہیں جو قیامت کا انکار کرنے والے ہیں کہ خود تو کیا کھلاوے مسکین کو، غریب کو، لیکن اگر خود نہیں کر سکتا تو کم سے کم کسی اور کو ترغیب دینی چاہیے کہ غریب کو، مسکین کو کھلا، لیکن وہ لوگ کبھی ایسا بھی نہیں کرتے۔ تو یہ مشرکین کے بارے میں 3 علامتیں بتلائی کہ وہ جزا اور سزا کا انکار کرتے ہیں، یتیم کو دھکے دیتے ہیں اور مسکین کو کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتے۔ آگے جو ہے منافقین کی علامت اور منافقین کے متعلق باتیں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، جس کو انشاءاللہ ہم پھر سنیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان